السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے پہلگام واقعے کو لے کر وہ بدستور موجود ہے۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ بدستور دونوں ممالک میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس خطے میں یعنی جنوبی ایشیا میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ اب پاکستان اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرنے جا رہا ہے یا اس نے اختیار کی ہے، اس کے مثبت نتائج کس حد تک برآمد ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹس کر سکتے ہیں، اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سلامتی کونسل میں پاکستان نے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے حوالے سے تیاری شروع کر دی ہے۔ جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے جو مستقل مندوب ہیں پاکستان کے سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ میں، ان کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے تیاری کریں اور اقدامات اٹھائیں۔ ناظرین، جو اس وقت جنوبی ایشیا کی صورتحال ہے، یعنی ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، اس میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ افغانستان کے جو تاجر ہیں، افغانستان کے جو آفیشلز ہیں، وہ غیر اعلانیہ طور پر بھی یہ چاہ رہے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ تو ایک طرف، مگر بھارت کے اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو اس وقت تناؤ ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اگر پاکستان کے اور بھارت کے درمیان کوئی مسلح تصادم ہوتا ہے تو یقینی طور پر جو اس کا اثر ہے وہ افغانستان پر بھی پڑے گا، اور جو افغانستان تجارت کر رہا ہے بھارت کے راستے، جیسے کہ پاکستان نے وہ بند کر دی ہے، اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے جو ایران ہے، ایران نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، اور ایران نے اب اس سے آگے بڑھ کر جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ جو ہمارے احترام دوست ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں کل اسلام آباد میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں حکام کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوگی، تو اس کے بعد وہ جائیں گے بھارت، جہاں پر وہ ان کا نقطہ نظر سنیں گے، اور اس طرح جو کوارڈینیشن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بات چیت کا عمل شروع ہو، جو بھی گفتگو ہے وہ مسائل کو حل کرے۔ ابھی جو پاکستان کا نیریٹو ہے یہ بڑا جو ہے امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ وہ بیانیہ پاکستان کا پہلگام حملے کے حوالے سے یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کی تحقیقات کی جائیں، اور جو 4-5 ممالک کریں، اقوام متحدہ کے جو ادارہ ہے، جو سیکرٹری جنرل ہے اقوام متحدہ کے، وہ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، امریکہ شامل ہونا چاہتا ہے، غرض کوئی بھی ملک شامل ہونا چاہتا ہے، تو پاکستان اس حوالے سے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہ جو پاکستان کا پوائنٹ ہے، یہ یقینی طور پر بھارت کو بیک فٹ پہ لے جا رہا ہے، اور بھارت اب تک کوئی ایسے ثبوت، ٹھوس شواہد دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا جس سے پاکستان کی جس میں انوالومنٹ ہے یہ ثابت ہو، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھارت کا جو یقینی طور پر ایک ڈرامہ تھا، جو اب بیچ چوراہے میں جس کی جو حقیقت ہے وہ پھوٹنے جا رہی ہے اور اس کا انکشاف ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان نے اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ بھی خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں، اور وہ بھی اپنا جو موقف ہے پاکستان کا وہ پیش کر رہے ہیں، اور اپنے دوست احباب کو جو ہے وہ اعتماد میں لے رہے ہیں۔ اسی طرح جو سوئٹزرلینڈ ہے، اس نے بھی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی ہے پاکستان کو، اور پاکستان نے اس کو سراہا ہے، اس کو خوش آمدید کرا ہے۔ اسی طرح ملیشیا نے بھی جو ہے وہ تحقیقات میں تعاون کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے۔ ناظرین، یہ جو تمام اس وقت صورتحال ہے، یہ یقیناً بھارت کو اس وقت ایک بیک فٹ پہ لے جا رہی ہے۔ بھارت کو چاہیے، اگر وہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے یہ پہلگام حملہ کیا ہے، پاکستان کے حامی گروپس ہیں، پاکستان سے کچھ لوگ سرحد پار کے آئے تھے، جیسے بی جے پی جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے، جس طرح بھارتی میڈیا اشتعال پھیلا رہا ہے، تو یقینی طور پر اس کو آگے بڑھ کر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جناب تحقیقات ہوگی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بلا شبہ یہ جو دباؤ ہے، یہ بھارت کی جو حکومت ہے، بالخصوص نریندر مودی کا جو سخت سٹانس ہے، جو انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں، وہ اس کے حوالے سے وہ اس وقت مسائل کا شکار ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر رہا ہے، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ تمام مسائل کا جو حل ہے وہ چاہتا ہے، کشمیر سمیت۔ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ناظرین اس وقت یا کچھ دنوں کے بعد بات چیت کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بلا شبہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، بلا شبہ امریکہ کا بہت سٹیک ہے بھارت میں، اسی طرح
چین بھی یہ خواہشمند ہے. ابھی تک بین الاقوامی میڈیا، اگر پاکستانی میڈیا کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو بین الاقوامی میڈیا میں بھی آپ کو کوئی بھی ایسی آواز سنائی نہیں دے رہی اس وقت جو نریندر مودی کے موقف کی حمایت کرتی ہو، اور جو نریندر مودی کا جو سٹانس ہے کہ پہلگام حملہ پاکستان کی کارروائی ہے اس کو وہ اپریشیٹ کرے، اور نریندر مودی کو یہ اجازت دے کہ نریندر مودی پاکستان پر حملہ کر دے. یہ بلا شبہ پاکستان کے حوالے سے بڑی خوشائن خبر ہے. ہم یقینی طور پر ناظرین، ہمارے ہاں جو جنگ کی تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ بھرپور جواب دے گا. یہ بات ذرا ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگی جنون جو ہے وہ اپنی قوم اس میں پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے جو لکھاری ہیں، ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، ہمارے جو صحافی ہیں، ہماری کوئی ذمہ دار شخصیت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جنگی جنون نہ پیدا کرے. جنگی جنون کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. ایک جنگ کی تیاری کرنا اور بات ہے، اور مومنٹم ایسا پیدا کر دینا کہ لوگوں کو جنگ پر آمادہ کر لینا، لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر دینا، یہ یقیناً پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ہماری جو معاشی صورتحال ہے آپ جانتے ہیں وہ دگرگوں ہیں، ہم IMF کے قرض کے محتاج ہیں، ہماری جو دیگر مسائل ہیں وہ ایک بڑا حجم ہے پاکستان کا. مسائل کے حجم کے حوالے سے ہماری جو ایٹمی قوت ہے یہ یقینی طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، اور ہمارے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت کے طور پر بنایا. یہ ایٹمی جو قوت ہے یہی دراصل بھارت کو رکاوٹ پیدا کری ہے، مگر ہمیں ہوش مندی کے ناخن لینے چاہیے. تیاری کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسائل پر قابو پانا چاہیے. ہمیں جو آبی وسائل کے حوالے سے بھارت نے تھریٹ کیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، ہم اپنے مسائل کو حل کرنے پر صرف کریں. یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی انداز میں ہم مستقبل کے جو تقاضے ہیں ان سے نمٹ سکتے ہیں.